محلے میں آئے ہوئے اسسٹنٹ کمشنر کو دیکھ کر متاثر ہونے والا نوجوان پی ایم ایس کا امتحان پاس کر کے اسسٹنٹ کمشنر بن گیا۔ والد صاحب کے ساتھ شاپ پہ بیٹھا ہوا تھا، ایک اسسٹنٹ کمشنر صاحب کا گزر ہوا، ان کی پرسنالٹی سے ایک بہت زیادہ انسپریشن میں نے ڈرائیو کی، دیٹ آئی وانٹ ٹو بیکم لائک ہم۔ سفر کا آغاز کیسے کیا؟ ہر انسان کی زندگی میں کوئی نہ کوئی انسپریشن ہوتی ہے، موٹیویشن ہوتی ہے، تو آپ کو یہ سی ایس ایس کرنا ہے یا پی ایم ایس کرنا ہے، یہ موٹیویشن کہاں سے ملی اور اپنے سفر کا آغاز آپ نے کہاں سے کیا؟ بیسیکلی میں قلعہ دیدار سنگھ سے بلونگ کرتا ہوں، جو کہ قصبہ ہے گوجرانوالا میں۔ وہاں پہ ایک دن میں اپنے والد صاحب کے ساتھ شاپ پہ بیٹھا ہوا تھا، وہاں سے ایک اسسٹنٹ کمشنر صاحب کا گزر ہوا، کوئی مسئلہ چل رہا تھا وہاں پہ، میرے والد صاحب کے ساتھ بھی ان کی ڈسکشن ہوئی اور میں ان کی پرسنالٹی سے ایک بہت زیادہ انسپریشن میں نے ڈرائیو کی۔ آپ اسکول لائف میں تھے تب؟ ایگزیکٹلی آئی واز ان دا میٹریکولیشن دا 10th کلاس ایٹ دیٹ ٹائم۔ تب جو ہے ان کی پرسنالٹی سے میں اتنا زیادہ انسپائر ہوا کہ میرے دل میں خواہش پیدا ہوئی، دیٹ آئی وانٹ ٹو بیکم لائک ہم، آئی وانٹ ٹو بی لائک ہم۔ تو وہاں سے میرا یہ جرنی سٹارٹ ہوا۔ کتنا پڑھتے تھے ایک دن میں؟ میں کیونکہ میں سمجھتا ہوں میں ایک تھوڑا ویک اسٹوڈنٹ تھا، ٹو بی آنیسٹ، میں بہت اچھے اداروں سے نہیں پڑھ سکا، نارمل گورنمنٹ کے انسٹیٹیوشن سے پڑھا، تو مجھے تھوڑا زیادہ ٹائم دینا پڑتا، ٹو بی آنیسٹ۔ میں ڈیلی بیسس پر میری روٹین جو ہے کم از کم منیمم 12 گھنٹے ہوتی تھی۔ سبجیکٹس کیا تھے آپ کے؟ میرے جو ادھر پی ایم ایس میں جو تھے پولیٹیکل سائنس تھے، سوشیالوجی اور پنجابی۔ ٹھیک ہے، اور کمپوزیشن میں آپ ٹاپر ہیں۔ الحمدللہ۔ اس سے پہلے کتنے اٹیمپٹ آپ نے دی ہوئی ہیں؟ میں نے بیسیکلی 4 اٹیمپٹس دی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے، 3 یہ ایک سی ایس ایس کی، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد یہ ہماری جو تیسری جو 3 پی ایم ایس کی۔ اچھا، یہ پی ایم ایس کی آپ کی آخری آپ کی اٹیمپٹ تھی؟ جی بالکل، یہ میری آخری اٹیمپٹ تھی۔ اللہ تعالیٰ کی ذات نے یہ بھی نوازش کی کہ میری جو فرسٹ اٹیمپٹ تھی وہ کلیئر تھی، میری 8 سیمسٹر میں کلیئر تھی۔ میں نے پرائیویٹ بی اے کی بنیاد پہ اپلائی کیا اور میری الحمدللہ پہلی اٹیمپٹ کلیئر تھی۔ انفارچونیٹلی میرٹ سے میرے کوئی 8 سے 10 مارکس کم تھے، تو یہ مائنڈ میں نہ آیا کہ بہت ارلی میں نے اپنی ایک اٹیمپٹ ویسٹ کر دی ہے؟ نہیں، مجھے اس سے ایکسپیرینس لیا، مجھے لگتا ہے وہ ایکسپیرینس تھا اور اس نے مجھے مزید موٹیویٹ کیا۔ بیسیکلی میں ٹو بی آنیسٹ میں اس سے زیادہ موٹیویٹڈ ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اتنی کرم نوازی کی کہ 8 سیمسٹر میں میرا کلیئر ہو گیا۔ میں اپنا تھیسس کر رہا تھا اس وقت، تو وہ تو میرے لیے ایک بہت بڑی موٹیویشن تھی الحمدللہ۔ انفارچونیٹلی حالانکہ میرے مارکس اچھے تھے، 721 میرے ریٹرن میں تھے، 131 انٹرویو میں تھے، لیکن انفارچونیٹلی پھر بھی میرٹ سے کچھ 10 مارکس کم تھے، تو اس وجہ سے وہ تب ایلوکیشن نہیں ہوئی۔ ٹھیک ہے، اور دوسری اٹیمپٹ میں چلیں اللہ تعالیٰ کو جیسے منظور تھا۔ انٹرسٹنگ تھنگ از کہ پی ایم ایس کی میری دوسری اٹیمپٹ فیل ہو گئی۔ اچھا، جیوگرافی پارٹ 2 میرا فیل ہو گیا۔ پہلی اٹیمپٹ میں آپ کی ایلوکیشن نہ ہو سکی اور دوسری فیل ہوگی، دوسری میں تو یہ کیا پیٹرن ہے؟ اس کو ہم لک کہیں گے یا یہ کیا، اس کو کیسے جسٹیفائی کریں گے؟ اس میں مجھے لگتا ہے کہ شاید نا میں نے جو فیل کیا، مجھے ایسا لگتا ہے اس دفعہ بھی ہم کچھ ریزلٹس جب دیکھ رہے تھے نا، تو یہ دیکھنے کو ہمیں ملا کہ کچھ ٹاپرز ایسے ہیں جنہوں نے سی ایس ایس کلیئر کر لیا اور سی ایس ایس میں اب ان کی ایلوکیشن ہو گئی ہے، اور جب پی ایم ایس کا رزلٹ آیا تو وہ پی ایم ایس میں فیل ہو گئے۔ تو یہ کیا، کیوں ایسا؟ مجھے لگتا ہے کہ جہاں تک میرا ذاتی خیال ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کو تیار کر رہی ہوتی ہے۔ میں تو ہمیشہ یہ سمجھا کہ یہ ٹیسٹ ٹوٹل لک بیس ہے، یہ آزمائش جو ہے نا، جتنی آزمائشیں آتی ہیں، آپ کا ایک ٹالرنس لیول، آپ کے اندر جو ہے کتنا ایک لیول آف کنسسٹنسی ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کو ٹیسٹ کر رہی ہوتی ہیں۔ تو اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے دوسری اٹیمپٹ میں فیل کر دیا تو مجھے لگتا ہے وہ میری آزمائش تھی۔ تو میں نے اللہ تعالیٰ کی ذات سے یہی کہا اپنے، جب میں حاضر ہوا ان کی بارگاہ میں نماز کی صورت میں، تو میں نے ان کو کہا کہ میں ریڈی ہوں، میں اس آزمائش سے بھی گزر جاؤں گا انشاءاللہ۔ جب فیل ہوئے تھے تو والد صاحب کا کیا رد عمل تھا؟ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اب دیکھیں کہ جو والدہ ہیں وہ، اب جب میرے ایگزام ہوتا ہے تو 3 آپ کو پتا ہے 3 آورس کا ایگزام ہوتا ہے، تو میری والدہ جو ہیں وہ جائے نماز لے لیتی ہوں، 3 گھنٹے ادھر ہی بیٹھی رہتی تھیں، دعائیں کرتی رہتی تھیں۔ تو میں سمجھتا ہوں ان کی دعاؤں نے بہت زیادہ ایک اپنا کنٹریبیوٹ کیا، میرے والد صاحب کی دعائیں ہیں۔ پھر اس کے بعد میرے مرحوم ماموں ہیں ماسٹر عنایت اللہ، ان کی ایک مجھے بہت زیادہ سپورٹ رہی ہے، وہ فائنینشیل بھی تھی، وہ مورل بھی تھی، وہ اسپریچول بھی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے جوار رحمت میں جگہ دیں، آپ کی وہ کامیابی نہ دیکھ سکے، بس وہ اس طرح سے ہے۔ تو وہ ان کی جو سپورٹ تھی اس نے مجھے ہمیشہ ایک جو ہے میرا ایک ساتھ یہ رکھا، اور اس طریقے سے الحمدللہ مجھے لگتا ہے کہ جو میری کامیابی کا سہرا انہی لوگوں کو جاتا ہے، کہ ان لوگوں کی دعاؤں سے یہ سب کچھ اچیو ہوا۔ اچھا، کہا جاتا ہے ایک پرسیپشن بنی ہوئی ہے، آج تک یہ ایک متھ قائم ہے کہ سی ایس ایس کرنا ہے یا پی ایم ایس کرنا ہے تو آپ کی اکیڈیمک بیک گراؤنڈ بہت اسٹرانگ ہونی چاہیے، آپ کی انگلش بیک گراؤنڈ ہونی چاہیے، کیونکہ سی ایس ایس میں بھی اور پی ایم ایس میں بھی دونوں امتحانات میں انگلش ایک اہم رول پلے کرتی ہے اوبویسلی۔ تو آپ کی اردو میڈیم بیک گراؤنڈ تھی، تو آپ نے تیاری کا آغاز کیسے کیا؟ کس طرح اپنا اسکیجول کیا بنایا؟ کیا شیڈیول ہوتا تھا؟ کتنا ٹائم دیتے تھے آپ تیاری میں؟ میں نے ارلی آن میٹریکولیشن کے بعد 2 چیزیں ریئلائز کر لی تھی۔ ٹھیک ہے، ایک جو پہلی چیز تھی وہ یہ کہ میرا پنجابی یا اردو میڈیم بیک گراؤنڈ ہے، ٹھیک ہے، میرے لیے سب سے بڑی رکاوٹ ہوگی انگلش۔
ٹھیک ہے۔ اس انگلش کا جو مسئلہ تھا اس رکاوٹ کو دور کرنے کے لیے ارلی ہونی میں نے اس پہ اسٹیپس لینا شروع کر دیے۔ ٹھیک ہے۔ انٹرمیڈیٹ کے دنوں میں ہی میں نے ڈان نیوز پڑھنا سٹارٹ کر دیا۔ اچھا، بالکل میرے شاپ پہ 2 نیوز پیپر آتے تھے، ڈان نیوز اور دنیا پیپر، دنیا نیوز پیپر جب وہ آتا تھا، اور ڈان نیوز سے میں نے ووکیبلری سٹارٹ کی، وہاں سے میں نے آئیڈیاز لینے جنریٹ کیے، اور میں نے ایک ہی مقصد بنایا کہ میں نے انگلش جو ہے اس کے اوپر جو ہے وہ کہتے ہیں نا مار نہیں کھانی، ٹھیک ہے نا، وہ تھا بیسیکلی کہ انگلش کبھی بھی میں ایک جو فیئر تھا اس کو اوور کم کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ نے بڑی نوازش کی الحمدللہ، اور میں نے وہ انگلش کی جو رکاوٹ تھی وہ بڑے اچھے سے عبور کر لی، اور یہ کرم ہوا کہ چلیں کہ اس طرح سے کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے ذات نے یہ کرم کیا کہ انگلش ایسے ہو یا کمپوزیشن ہو، پھر میں کبھی فیل نہیں ہوا۔ تو جب فیلئر کا سامنا کرتے رہے ہیں تو کوئی رشتہ دار، کوئی استاد، کوئی فیلوز، کوئی دوست ایسے بھی ملے ہوں گے جو کہتے ہوں گے چھوڑ دو یار اس سفر کو، تم نہیں کر سکتے، دیکھو ایک دفعہ بھی، دوسری دفعہ بھی، اب تم سے نہیں ہوگا، کوئی ایسا بھی سامنا کرنا پڑا؟ بالکل، بہت زیادہ کرنا، بالکل اس طرح میں نے کافی چیزیں اس طرح کی فیس کی، لیکن میں نے ان کو ٹیکل کرتا رہا، کیونکہ میرے اندر ایک اپنا سیلف ایک کہہ لیں کہ ایک اسپارک کہہ لیں، یا مجھے ایک اللہ تعالیٰ کی ذات نے موٹیویٹ کیے رکھا ہے کہ میں ان کی بات کو کبھی میں نے دل پہ امپیکٹ نہیں اس کا کیا، میں کہتا تھا ٹھیک ہے آپ لوگ اپنا نظریات رکھیں، آپ کے ساتھ ہیں، لیکن انشاءاللہ میں اچیو کر جاؤں گا۔ تو اتنی لمبی جرنی بہت مشکل نہیں ہو جاتا پھر؟ نہیں، مجھے لگتا ہے مجھے بڑا پلیجر فیل ہوتا ہے، ٹو بی آنیسٹ، کہ میں بڑا ایکسائٹیڈ فیل کرتا تھا کہ یہ ٹارگیٹ مجھے مل گیا، میں نے اچیو کرنے ہیں، اور میں ان کی طرف لگا رہتا تھا، مجھے موٹیویشن یہاں سے آتی تھی کہ میرے ٹارگیٹ اچیو ہو رہے ہیں۔ جو اچھی کتابیں ہیں کمپوزیشن کی ان سے کنسلٹ کرنا شروع کریں، میں ریکمینڈ کرتا ہوتا ہوں اکثر دوستوں کو، ریمنڈ مرفی کی کتاب انگلش گرامر کے اوپر، اس کو لازمی کنسلٹ کریں، ایک ایکسپلورنگ دا ورلڈ آف انگلش، میں نے وہاں سے کافی زیادہ ہیلپ حاصل کی، ٹھیک ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے ایک پال ہیں، ان کی ایک کتاب ہے، وہ ایک بڑی مائیکل سویل میرے خیال سے ان کا نام ہے، ٹھیک ہے نا، ان کی کتاب میں نے کنسلٹ کی، اور اس کے بعد کریم داد چغتائی کی کتاب میں نے کنسلٹ کی، اور ڈیلی پچھلے میں سمجھتا ہوں 10 سال سے میں ڈان نیوز پڑھتا ہوں۔ اس سے پہلے آپ کے خاندان میں کوئی CSP آفیسر تھا یا آپ کے گاؤں میں؟ نہیں، مطلب یہ بھی ایک انٹرسٹنگ چیز ہے کہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ میری پیٹرنل فیملی ہو یا میٹرنل فیملی، نہ ننیال میں کوئی پڑھا ہے یونیورسٹی لائف میں، نہ کوئی ددیال میں کبھی پڑھا ہے۔ آپ اپنی فیملی کے پہلے PMS آفیسر نہیں بلکہ پہلے گریجویٹ بھی تھے، اور یہ بھی اس میں انٹرسٹنگ تھنگ ہے کہ اپنے علاقے کا پہلا PMS آفیسر بھی الحمدللہ، ٹھیک ہے، تو یہ کرم نوازی اللہ تعالیٰ نے کی۔ اور یہ گھر والوں کے کیا جذبات ہیں، فیملی کے کیا جذبات تھے؟ ویری ہیپی، ویری ہیپی، آئی ایم ٹیلنگ یو دیٹ دے آر ویری ہیپی، ویری سیٹسفائڈ، اور انہوں نے جو خوشی ان کو نصیب ہوئی ہے، ابو میرے کہہ رہے تھے، والد صاحب میرے کہہ رہے تھے کہ آئی ایم فیلنگ ایز اف آئی ہیو بیکم ینگ اگین، ٹھیک ہے، اس طرح سے وہ کہہ رہے تھے، مجھے 1-2 جگہ پہ پین وغیرہ فیل ہو رہی تھی، ٹھیک ہے نا، جب سے یہ ایگزام آیا تو میں وہ بالکل بھول گیا ہوں، وہ جتنے اوور جوائڈ ہیں ان کا ایک بالکل ایک نیا فیز آ گیا لائف میں۔ بطور اسسٹنٹ کمشنر آپ فیلڈ میں کام کر کے کیا سمجھتے ہیں، آپ کیا ایسی خدمات ہیں جو سر انجام دیں گے؟ دیکھیں میرا جو پرائمری مقصد ہے آپ کو میں بتاتا ہوں، دیکھیں میں مڈل کلاس سے بلکہ لوئر مڈل کلاس سے آئی ووڈ سے، میرے جو ڈائریکٹلی لنک ہیں لوئر مڈل کلاس کے مسائل کے ساتھ، جو پرابلمز میں نے فیس کی، میں کوشش کروں گا کہ لوئر مڈل کلاس جس طرح کے مسائل کو فیس کرتی ہے میں اپنا کنٹریبیوشن کر دوں، اپنے حصے کی شمع جلا دوں جتنا میرے اختیارات میں ہوا۔ اور سیکنڈلی جو میرے مقاصد ہے، میں کوشش کروں گا کہ جس حد تک بھی ممکن ہوا میں معاشرے میں شعور اور تعلیم پھیلانے کی کوشش کروں کہ کہیں نہ کہیں اپنا کنٹریبیوشن کر دوں کہ لوگ جو ہیں وہ موٹیویٹ ہو کے، مجھ سے موٹیویٹ ہو کے، یا ایک ایسے انسٹیٹیوشن کچھ قائم ہو جائیں کہ جہاں سے وہ آ کے تعلیم حاصل کر سکیں اور اپنی ترقی کی جو راہیں ہیں وہ ہموار کر سکیں۔ اچھا مجھے بتائیے گا کہ جو نوجوان CSS کرنا چاہتے ہیں ان کو آپ کیا پیغام دیں گے، کس طرح موٹیویٹ خود کو رکھیں اور تیاری کیسے کریں گے، کچھ ٹپ جو آپ سمجھتے ہیں کہ میں 1 لائن میں 2 لائنوں میں بیان کرنا چاہتا ہوں؟ میں سب سے پہلے تو یہ کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پہ یقین رکھیں اور ٹرسٹ دا پروسیس۔ یہ چیزیں جو ہیں آپ کے اوپر آزمائش بہت زیادہ آئے گی کہ آپ کو یہ سلو تسلسل قائم رکھیں، آپ کمٹمنٹ کے ساتھ، کنسسٹنسی کے ساتھ کام کرتے رہیں۔ یہ پروسیس جو ہے تھوڑا سا کمبرسم ہے، تھوڑا برڈننگ ہے، آپ کو ایک قسم کا یہ ہرکولین ٹاسک لگے گا، بڑا مشکل ہے اس کو اچیو کرنا، لیکن گریجولی انکریمنٹل وے میں ہر چیز اچیو ہو جاتی ہے۔ بس آپ اللہ تعالیٰ کی ذات پہ یقین رکھیں اور اپنی جو ایک اسپارک ہے اس کو مرنے نہ دیں، اس کو ہمیشہ زندہ رکھیں اور ایک زندگی کا ٹارگٹ بنا کے اسٹیپ بائی اسٹیپ اس کو اچیو کریں۔